شراب، ہیروئن یا نسوار کا نشہ چھڑوانا اور چھوڑنا بس میں۔ کسی بھی قسم کے نشے، شراب، ہیروئن، سگریٹ یا نسوار سے نجات کے لیے یہ آیت تیز بہدف ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 5۔ 121 مرتبہ پانی پر دم کرکے اول آخر درود شریف پڑھ کر مریض کو پلائیں۔ 11 دن، 21 دن، 41 دن، انشاءاللہ نشہ سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ روحانی پھکی ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں اور رشتہ داروں اور دوست احباب بھی منگواتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ چہرے اور جسم کے مہکوں مسوں کے لیے۔ میری امی کے پاس جسم پر نکلنے والے مہکوں کا ایک روحانی ٹوٹکا ہے۔ یہ بارہا کا آزمودہ ہوا ہے۔ خود میرے دونوں ہاتھوں پر 15 سے 20 مہکے تھے جو الحمدللہ اس دم سے 20 سے 25 دنوں میں جھڑ گئے۔ میری والدہ کے پاس بہت سی خواتین آتی ہیں یہ دم کروانے اور اللہ کے حکم سے سب کو شفا ہوتی ہے۔ مونچھ کی غیر استعمال شدہ رسی لیں جس سے چارپائی بنی جاتی ہے، بان فروش سے مل جائے گی۔ اس پر عمل اس طرح کرنا ہے کہ جتنی تعداد میں موقع ہوں گے اتنی ہی گھانٹیں اس پر دینی ہے۔ مریض موقع پر انگلی شہادت رکھے اور عمل کرنے والا یہ آیت پڑھے۔ سورۃ انعام کی آیت ہے اور اس پر ایک گرہ لگا دے۔ اب مریض دوسرے موقع پر انگلی رکھے اور عمل کرنے والا یہ آیت پڑھ کر گرہ لگائے اور اوپر دم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح جتنے موقع ہوں گھانٹے لگا کر باقی رسی کو کاٹ دیں اور گھانٹوں والی رسی کو گھر کے قریب کسی گندے ملبے کے اندر دبا دیں۔ جو رسی گلتی جائے گی موقع گرنا شروع ہو جائیں گے اور چند دنوں میں جلد صاف ہو جائے گی۔ لاعلاج بیماریوں کا روحانی علاج۔ ملٹیپل سکلروسس یہ ایک لاعلاج اعصابی مرض ہے جس میں انسان کا دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے اور دماغ اور حرام مغز سے جو پیغام رسانی مختلف اعضاء کو ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اس کا انگریزی علاج سوائے اسٹیرائڈز کے اور کچھ نہیں، اور اسٹیرائڈز بھی بعد میں جسم میں کئی خرابیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ صبح شام سورۃ انعام کی آیت نمبر 17، 18 اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 11 بار پڑھ کر پانی پر دم کرکے پی لیں۔ روزانہ دن میں ایک بار صلاۃ الحاجر پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور مانگیں اور یہ سمجھیں کہ وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ یشفین کو سمجھ کر دن میں بار بار پڑھیں۔ یا علیمو یا کریمو اشفینی بھی بار بار پڑھیں۔ دعا سے پہلے 3 بار درود ابراہیم ضرور پڑھ لیں۔ ہر نماز کے بعد یا اللہ یا قویو 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور پانی پر دم کر کے پانی پی لیں۔ اللہ تعالیٰ مکمل شفا عطا فرمائیں گے۔ میرا یہ تجربہ اپنا بھی ہے، لہٰذا میں نے سوچا کہ یہ علاج عوام کے ناس کے بھلائی کے لیے خوب پھیلایا جائے۔ تڑپنے والے مریض ضرور یہ عمل کریں۔ جن مریضوں کو یہ مرض تشخیص ہوا ہے وہ مہربانی کر کے ضرور یہ علاج شروع کر دیں۔ ڈاکٹری علاج ادویات فوراً نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی کرم ہوگا۔ مریض خود محسوس کرے گا کہ وہ صحت پا رہا ہے۔ اگر مریض نفل نہ پڑھ سکے تو کوئی درد دل والا مریض کی خاطر یہ عمل کرے۔ میرے گھر کے 2 ڈاکٹرز سے ملیے۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ اللہ کریم آپ کو اپنی کی پوری ٹیم کو زندگی، تندرستی اور دین کی نعمت سے مالا مال کرے، آمین ثم آمین۔ میں آپ کو اپنے گھر کے 2 ڈاکٹر سے آج ملواتی ہوں۔ ایک ڈاکٹر کا نام لیمو والی پھکی اور ایک ڈاکٹر کا نام ہے استخود والی پھکی، لیمو والی پھکی۔ ہول شافی کالا نمک حسب ذائقہ، سونف آدھا کلو، اجوائن آدھا کپ، گلاب کی پتی 1 چٹانک، سوکھا دھنیا ثابت 1 چٹانک، پودینہ 1 چٹانک، بڑی الائچی 1 چٹانک، چھوٹی ہڑیڑ 1 چٹانک، سفید زیرہ 1 چٹانک، سونٹ 1 چٹانک، اسپاغول ثابت 1 چٹانک، جامن گٹلی 1 چٹانک، کالی مرچ 1 چٹانک، کلمی شورا 1 چٹانک، کلونجی 1 چٹانک، بہڑا 1 چٹانک۔ ترکیب: پہلے اجوائن کو دھو کر سکھا لیں، پھر 1 کلو لیموں کے پانی میں اجوائن بھگو دیں اور سکھا لیں۔ باقی تمام اجزاء کو پیس لیں اور جب اجوائن خشک ہو جائے تو اس کو بھی پیس لیں اور پھکی بنا لیں۔ سب سے اعلیٰ پھکی ہے۔ معدے کی خرابی، تصابیت، طبیعت کی جلن، قے آتی ہو وغیرہ کے لیے اعلیٰ ترین پھکی ہے۔ بس چٹکی بھر کھائیں، اوپر سے پانی پی لیں۔ بلغم، ریشہ، کھانسی، سینہ کی جکڑن ہو تو لاجواب نسخہ۔ دوسرا ڈاکٹر: ہول شافی 1 پاؤ استخوذ، 1 کلو بادام کی گری، آدھا چٹانک کالی مرچ، آدھا چٹانک سوکھا دھنیا، ان سب کو باریک پسوا کر صبح نہار منہ 1 چمچ پانی کے ساتھ کھائیں۔ اور بلغم، ریشہ، کھانسی، سینہ کی جکڑن، جکڑا ہوا سینہ اور بہت سی
ریشہ والی بیماریوں سے خلاصی پائیں، طلب دعا اور ابکری کی دل و جان سے قدردان، چوری چوری وظیفہ کر کے سب کچھ پا لیا۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، میں جب 17 سال کی تھی تو مجھے کوئی وظیفہ اور کچھ نہ کچھ پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے ایک کتاب سے پڑھا کہ آیت الکرسی 3 دن لگاتار 313 مرتبہ ایک ہی دفعہ ایک ہی وقت میں پڑھیں تو ایسے وہ ملے گا جو اس نے سوچا نہ ہوگا۔ میں نے امی اور سب گھر والوں سے چھپ کر اس کو پڑھا اور واقعی ہی مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ دیا جو کبھی میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ سب مجھے کم عقل اور پاگل کہتے تھے اور وہ سب مجھ سے اللہ کے فضل سے اور آپ کی دعاؤں سے پوچھ کر چلتے ہیں۔ قسمت بدلنے کا انتہائی لاجواب عمل، تیز بہدف درخواست بازی کا عمل، خواہ کیسی ہی مشکلات ہوں، قسمت بدلنے کے لیے یہ ایک بڑا ہی لاجواب عمل ہے جس کی آپ نے درس میں اجازت دی ہوئی ہے۔ اس میں ذات یا اللہ ریاضی کے خانوں والی کاپی لے کر اپنی جو بھی مشکل ہے اسے ذہن میں رکھتے ہوئے خانے میں یا اللہ لکھتے جائیں۔ کاپی مکمل ہو جائے تو صفحے پھاڑ کر آٹے کے پیڑے میں ایک ایک صفحے کو تہہ کر دیا اور وہ پیڑے کسی صاف نہر، دریا، سمندر، صاف تالاب میں پھینک دیں جہاں مچھلیاں ہوں۔ انشاءاللہ ہفتے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں شروع ہو جائیں گی۔ یقین کی طاقت نے شیرے سے دل بدل دیا۔ ہم نے گھر میں چینی کا پتلا شیرہ بنا کر بوتل میں رکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی جادو شکن پانی کی بوتل بھی پڑی تھی۔ دونوں کے رنگ میں بس معمولی فرق تھا۔ جادو شکن پانی کا لیبل مسلط کی وجہ سے اتار دیا تھا۔ ہماری کام والی گھریلو جھگڑوں کی داستانیں سنا رہی تھی جس میں میاں ایک ظالم درندہ نظر آ رہا تھا۔ اس کو امی جی نے جادو شکن پانی کی بوتل دی کہ تم روزانہ اسے ایک چمچ کھانے پینے کی چیزوں میں مکس کر کے دے دینا، اللہ کرم کرے گا اور تمہارا میاں نرم مزاج ہو جائے گا۔ وہ بڑے یقین کے ساتھ لے گئی۔ اتفاق یہ کہ شیرے کی ہمیں ضرورت نہ پڑی۔ کئی دنوں تک، ایک ہفتے کے بعد اس نے حالات بتائے جو قدرے سنبھلے ہوئے تھے اور وہ بہت خوش بھی تھی، بار بار شکریہ ادا کر رہی تھی۔ امی نے کہا بس یہ بوتل ختم کر دینا۔ کچھ دنوں بعد شیرے کی ضرورت پڑی تو پانی میں ڈالا مگر وہ میٹھا نہ ہوا، پھر اور ڈالا مگر میٹھا نہ ہوا۔ آخر امی کے ذہن میں آیا کہ چکھوں تو صحیح۔ جب چکھا تو پتہ چلا کہ وہ جادو شکن پانی ہے اور کام والی شیرہ پلاتی رہی ہے۔ واہ اللہ کی قدرت کہ اسے احساس نہ ہوا کہ نہ اس کے میاں نے کسی قسم کا تاثر دیا اور اس کے یقین کی طاقت اور مطلوبہ نتائج دے گئی۔ وہ حقیقتاً شیرہ میں نہیں ہو سکتی تھی۔ ہنسی بھی آئی اور اللہ کی قدرت پر حیرانگی بھی ہوئی۔ ہر قسم کی بواسیر کا علاج، یہ بڑا انوکھا عمل ہے، شاید پہلے کسی نے کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ ہمارے یہاں ایک اماں دم درود والی مشہور تھیں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے خود بھی 3-4 بار آزمایا ہے، فائدہ ہوا ہے اور واقعی بواسیر کا مرض ختم ہو گیا۔ یہ ایک شعر ہے، خراسان کے ٹونی شاہ خونی بادی دوی جا، طہارت کرتے ہوئے یہ دل میں پڑھنا ہے، زبان سے بالکل نہیں پڑھنا، حیرت انگیز چیز ہے۔ انجانے کے خوف سے حفاظت کا عمل۔ السلام علیکم یا عباد اللہ الصالحین، گھر میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے یعنی گھر میں بیت الخلاء کے علاوہ جب بھی کسی بھی جگہ جائیں یہ کلمات پڑھیں، اس کی برکات بہت ہیں۔ انجانے خوف یا کئی طرح کے خوف سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت رہتی ہے۔ لوگ اندھیرے کمرے یا جگہ سے بے خوف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میرا تجربہ ہے کہ مجھے اندھیرے کے خوف سے کافی آرام ہے۔ میں کچن میں جاؤں تو یہ کلمات پڑھتی ہوں، نیز میں نے زندگی کے کئی شعبوں میں برکت محسوس کی ہے۔ اس عمل کو دوسروں کے گھر جا کر بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی کہیں گئے ہیں تو وہاں بھی ضرور کریں۔ اس سے حفاظت کا بھی احساس ہوتا ہے، یعنی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وقت میں برکت کے لیے روحانی حل۔ اگر وقت کی برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 2 رکعت والی نمازوں یا نوافل میں پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الم نشرہ اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ فیل پڑھیں۔ وقت کی برکت آنکھوں سے دیکھیں گے، جیسے دن تیزی سے گزر رہے ہیں ان کی تیزی میں واقعہ کمی محسوس ہوگی۔ وقت کی برکت سے دینی اعمال میں بھی کافی وقت مل جائے گا، احساس ہوگا کہ جیسے دن نہیں گزر رہا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مبتلا ہونے کا عمل۔ ہر فرض نماز کے بعد جب آیت الکرسی پڑھ لیں تو 3 بار یہ کلمات پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی محبت عطا کرتے ہیں اور نماز بھی قبول فرماتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ میرا معمول کا عمل فائدہ ہوتا ہے۔
درد سے تڑپتوں کو چین مل گیا۔ یہ ایک تیز بہدف مصنون دعا ہے، کسی بھی قسم کے درد سے تڑپتوں کو چین دیتی ہے۔ بسم اللہ 3 بار پڑھ کر پھر درد زائل آیات 7 بار پڑھنی ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ درد کسی بھی طرح کا ہو، کتنا ہی شدید ہو، جسم میں کہیں بھی ہو یا سر میں ہو، بس کہیں بھی ہو، وہاں اپنا دایاں ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھے، فوراً آرام آ جاتا ہے۔ بالفرض دایاں ہاتھ کسی وجہ سے نہ بھی رکھ سکیں، بایاں ہاتھ بھی رکھ کر پڑھ لیں تو فوراً آرام آ جاتا ہے۔ ضروری وضاحت: عام طور پر اس دعا کی طرف رجحان کم ہے، مگر اس دعا کی ایک تاثیر ایسی ہے کہ وہ لوگ جنہیں دردوں سے نچوڑ دیا ہو وہ آج سے اس کو پڑھنا شروع کر دیں، وہ آرام پا لیں گے۔ وہ لوگ جنہیں کوئی دعا سوٹ ہی نہ کرے، خواہ وہ انگریزی ہو یا دیسی، وہ اس دعا سے فائدہ اٹھائیں۔ ایسے لوگ جو بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں وہ صرف بچنے کی نیت کر کے اگر ہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو زندگی بھر انشاءاللہ بیماریوں، دردوں اور خطرناک امراض سے حفاظت میں رہیں گے۔ ہر نماز کے بعد سر پر دایاں ہاتھ رکھ کر یہ عمل ایک بار کر لیں، ساری بیماریوں سے حفاظت، ساری بیماریوں سے شفا پانے کے لیے تو زبردست تاثیر پائیں گے۔ درد والی جگہ پر بھی ہاتھ رکھ کر پڑھیں تو حرج نہیں، بلکہ آرام و سکون ملتا ہے، جسم ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ بلکہ میرے تجربے میں ایک یہ بات بھی آئی ہے کہ تڑپتے لوگ پرسکون نیند سو جاتے ہیں اور تازہ دم اٹھتے ہیں۔ غیبت سے بچنے کا شاندار عمل: سب جانتے ہیں کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ جو بندہ غیبت کسی کی غیبت کرتا ہے اس کا وہ عیب موت سے پہلے غیبت کرنے والے میں ڈال دیا جاتا ہے، واللہ عالم۔ بڑی فکر کی بات ہے۔ اسے بچنے کا ایک عمل بھی یہ بھی ہے کہ جو بندہ 3 بار صبح شام پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ غیبت سے بچا رہے گا، نیز اس کی بھی کوئی غیبت نہ کر سکے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ روٹھے کو واپس گھر لانے کا میرا آزمودہ عمل۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ اللہ آپ کو زندگی، تندرستی اور آپ کی نسلوں کو خیر عطا فرمائے، آمین۔ میں بھی اپنے کچھ مشاہدات آپ کی رسالہ پڑھنے والوں کو نظر کرنا چاہتی ہوں۔ نظر بد: میری بیٹی کی سلائی کی استاد میرے پاس آئی اور بتایا کہ میرے شوہر کو کام میں ترقی ملی ہے مگر وہ کام سے خوش نہیں ہے۔ باجی وہ کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ یہ ترقی چھوڑ دوں، حالانکہ 50,000 روپے تنخواہ تھی، مگر کہتے تھے کہ میرا دل نہیں کہتا کہ میں کام پر جاؤں، کیوں نہ میں اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کر دوں۔ باجی میرے شوہر کام پر جاتے ہیں مگر 10 بجے گھر آ جاتے ہیں۔ ان کے ساتھی کاریگر کہتے ہیں کہ ترقی ہمیں مل جاتی، اس کو کیوں ملی؟ میں نے اس خاتون کو افحسبتم اور اذان کا عمل بتایا۔ 11 دن تک اس نے اذان والا عمل مکمل کیا اور پھر مجھے خوشی سے بتایا کہ میرا شوہر ٹھیک ہو گیا ہے، اب روزانہ کام پر جاتے ہیں۔ شوہر میکے سے لے گیا۔ ہماری گلی میں ہمارے قریبی ہمسائے کی بیٹی کی شادی ہوئی۔ شادی کے بعد اللہ نے یکے بعد دیگر 4 بچے دیے، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا، لیکن شوہر دوسرے مہینے ماں کے گھر چھوڑ جاتا کہ میں تمہارا اور بچوں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، اس لیے اپنے ماں باپ کے گھر رہو۔ وہ بہت پریشان تھی، کہنے لگی 4 بچوں کے ساتھ میکے نہیں رہ سکتی، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میں نے اس کو یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھنے کے لیے دیا۔ اس نے پڑھنا شروع کیا تو 20 دن کے اندر ہی اس کا شوہر اور اس کے بچوں کو آ کر لے گیا۔ اب وہ آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو اس وظیفے کی برکت ملی؟ تو اس نے کہا ہاں بہت ہی زیادہ ملی ہے، بیٹی اپنے گھر چلی جائے۔ گزشتہ ماہ میں بہت پریشان تھی، بیٹی بھی گھر آ کر بیٹھ گئی تھی اور شوہر کراچی چلے گئے تھے۔ اللہ سے دعا کی، اللہ نے قبول کی اور مجھے آپ سے ملاقات کا ٹوکن مل گیا۔ میں فوراً بیٹی کو لے کر آپ کے کلینک پر آئی۔ آپ نے حوصلہ دیا اور مجھے اور بیٹی کو احضار کل منہ پڑھنے کا فرمایا۔ دوسرے دن میں جمعرات کی محفل میں تھی کہ فون آیا کہ میں کراچی سے واپس آ کر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ خیر میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا۔ مجھے کہنے لگے کہ تم نے پڑھائی کی ہے، میں واپس آ جاؤں؟ میں نے کہا کہ نہیں، دعا کروائی تھی، کل اور آج آپ واپس آ گئے ہیں۔ کہنے لگے میں واپس آ گیا ہوں ورنہ میں تو ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا۔ پھر میں نے شوہر اور داماد کا تصور کر کے پڑھنا شروع کیا، بیٹی بھی ساتھ دیتی رہی۔ تقریباً 80,000 ذکر ہوا اور بیٹی کا سسر میرے جیٹھ اس کو لینے آ گئے۔ کہف کی برکت سے کمر درد ختم۔ شوہر کی کمر میں بہت سخت درد تھا، مجھے کہنے لگے کہ میں دم کر دوں۔ میں نے سانس روک کر انگلی سے کمر پر 7 بار کہف لکھا اور 11 بار دم کیا، ان کو آرام آ گیا اور وہ سو گئے۔ ساس کو خارش سے نجات مل گئی۔ میری ساس کو تقریباً 3 ماہ سے خارش کی شکایت تھی۔ وہ میرے گھر رہنے آئی تھی تو سارا جسم خارش سے گلا ہوا تھا، جس کی تکلیف سے وہ ساری رات جاگتی روتی، کہتی کہ خدا کا واسطہ اس خارش سے میری جان چھڑوا دو۔
میں نے ان کو دعائی کے ساتھ یہ آیت سلام علی نوح فی العالمین پڑھنے کے لیے کہا۔ میری ساس نے سارا دن کھلا پڑھا۔ اس آیت کو پڑھا، چند دنوں میں خارش ختم ہو گئی۔ سفر میں برکت۔ عید الفطر کے تقریباً 7 دن بعد میں نے کشمیر کا سفر کیا اور سورۃ قریش 11 بار پڑھی اور بچوں کو بھی پڑھائی۔ الحمدللہ سفر کا پتہ ہی نہیں چلا اور تقریباً 10 گھنٹے کا سفر 3 گھنٹے کا لگا۔ نہ کوئی تھکاوٹ، نہ نیند، نہ سفر کی تھکان، بالکل فریش۔ اس کے ساتھ ساتھ مسواک، بسم اللہ کا تعویذ، تسبیح، یا حفیظ و یا سلامو بھی پڑھتی رہی اور تقریباً 7 دن کشمیر رہنے کے بعد خیریت سے اپنے گھر واپس آ گئی۔ پرسکون نیند۔ میرا بیٹا جب بھی سونے کی دعا پڑھتا ہے اس کو نیند بہت اچھی آتی ہے۔ اللہم بسمک اموت و احیا۔ رشتوں میں خلوص آ گیا۔ تسبیح خانہ لاہور میں ہر جمعرات کو حاضری کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ درس میں آپ جو بھی انسانیت کا درس دیتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں نے اپنی جٹھانی جو مجھ سے بولنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، اس نے خود اس کے گھر جا کر اس کو قرآن کی دعوت دی اور کہا کہ تم کو قرآن پڑھاؤں گی اور جو تم دعائیں سیکھنا چاہتی ہو وہ سب میں تمہیں یاد کرواؤں گی۔ تقریباً 2 ماہ بعد خود اس کے گھر جا کر اس کو نورانی قاعدہ پڑھاتی رہی۔ اب وہ خود میرے گھر سپارہ پڑھتی ہے۔ شدید ترین کھانسی اور بخار کا آزمودہ علاج۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ میرے بیٹے کو شدید کھانسی تھی۔ میں نے بڑے بڑے ایلوپیتھک ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن کوئی شفا نہیں مل رہی تھی۔ میں نے اسے جرمنی کی اکانائٹ 30 چند قطرے پانی میں مکس کر کے استعمال کرائے تو اللہ تعالیٰ نے چند دنوں میں شفا دے دی۔ اس کے علاوہ ایک آیت جو میں نے بارہا آزمائی، بخار کتنا ہی تیز کیوں نہ ہو اسے پڑھنے سے اتر جاتا ہے۔ میں نے یہ آیت اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ کھلی پڑھی۔ سورۃ انبیاء کی یہ آیت ہے، جب سے تسبیح خانہ سے نسبت ہوئی ہے مسنون اعمال کو زندگی کا حصہ بنا لیا ہے، جس سے ذہنی سکون ملا ہے۔ شوہر کا روزگار بھی لگ گیا اور محبت بھی بڑھ گئی۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ صبح شام 11 مرتبہ یا حفیظ و یا سلامو پڑھ کر آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے، تسبیح خانہ اور آپ کی پوری ٹیم کے لیے دعا کرتی ہوں۔ میرا شوہر کچھ عرصہ سے بیمار تھا۔ آپ نے مجھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور یا ودودو کی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے دی اور سارا دن یا حی یا قیوم، ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث پڑھنے کو دیا۔ میں بہت ہی زیادہ دکھی تھی۔ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور بھلا کرتا ہے۔ آپ کے دیے ہوئے وظائف کی برکت سے میرے شوہر ٹھیک ہو گئے۔ بے روزگار تھا، بہترین روزگار لگ گیا۔ بے توجہی کرتے تھے، اب بہت خیال رکھتے ہیں۔ میرے سسرال میں جوانی کی اموات اور طلاقیں ہیں۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ 2012 کے اب کے شمارے نے میری توجہ آپ کی طرف کر دی، جس کی ایک ہیڈنگ تھی کہ برکت والی تھیلی کے کرشمات۔ اس کے بعد میں اب کی رسالہ کا مطالعہ اور ادویات کا استعمال کر رہی ہوں۔ میں نے آپ کو خط لکھا، جس کے بعد آپ نے بھی مجھے جوابی لفافہ میں کچھ وظائف بھیجے۔ صرف 3 ماہ وظیفہ پڑھنے کی بدولت سے میرے حالات سدھر گئے۔ میں بیوہ ہوں، سسرال والے مجھے قبول نہ کرتے تھے اور نہ ہی مجھے میرے بچوں کا حصہ دے رہے تھے۔ الحمدللہ ان وظائف کی بدولت سسرال والوں نے مجھے قبول کر لیا ہے اور میرا حق دینے پر بھی راضی ہو گئے ہیں۔ میرے 4 بچے ہیں۔ میرا ایک دیور جو نشہ کرتا تھا، اس نے میری زندگی حرام کر رکھی تھی۔ میں نے اللہ سے دعائیں کی کہ یا اللہ اس کو سیدھا رستہ دکھا دے، مگر وہ جو زمین میرے مرحوم شوہر کے حصے کی تھی اس پر نظر رکھتا تھا اور سرعام کہتا تھا کہ اس زمین پر میرا حق ہے اور مجھ سے رقم کا تقاضا کرتا تھا۔ میری بھابھی نے مجھے کہا کہ تم 3 مرتبہ زمین پر ہاتھ مار کر یہ الفاظ پڑھو، دشمن مغلوب ہو جائے گا۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے کسی سے پوچھے صرف 3 دن پڑا، میرا دیور گھر سے نکلا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ مجھے بہت پچھتاوا ہے، میری نیت ایسی تو نہ تھی، کاش میں وہ عمل نہ کرتی۔ میرے سسرال میں صرف جھگڑے ہیں، اچانک اموات ہیں، بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہیں تو طلاق ہو جاتی ہے، زمینی جھگڑوں کے کیس چل رہے ہیں۔ میرے شوہر کے دادا لوگوں کی زمینوں پر ہل چلا کر اپنی طرف کر لیتے تھے، وہ طاقتور تھے، کمزور لوگ بددعا کر چپ کر جاتے تھے۔ ان کے بیٹوں کے درمیان زمین کے نام پر دشمنی پیدا ہو گئی، ان کی 2 بہنیں کنواری بیٹھ گئیں کہ کہیں زمین نہ گھر سے جائے، اب وہ روتی ہیں کہ ان کا کوئی پرسانیہ حال نہیں۔ کیا یہ مکافات عمل نہیں جو ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں؟ نانا کے کارنامے ہماری نسلیں کھا گئے۔
جب حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے۔ آپ کے وظائف سے ہمیں بہت فائدہ پہنچا، ہمیں بہت کچھ ملا ہے، آپ کا درس سن کر بہت سکون ملتا ہے۔ میرے نانا ابو ایک عامل تھے، وہ لوگوں کا علاج کرتے تھے، وہ کسی شاگرد وغیرہ کے نہیں بنے تھے، بس کتابوں سے دیکھ دیکھ کر الٹے سیدھے عمل کرتے تھے اور لوگوں کو اپنی واہ واہ کرواتے تھے۔ کسی کا گھر تڑوا دیا، کسی کی طلاق کروا دی، کسی کو عمل کر کے بیمار کر دیا۔ ان کاموں کے منہ مانگے پیسے لیے جاتے تھے۔ ان کو اس وقت ان کے بڑے بزرگوں نے ان کاموں سے منع بھی کیا، مگر وہ باز نہ آئے۔ ان کی زندگی تک تو خاندان میں کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہوا، مگر جیسے ہی وہ وفات پا گئے، اس کے بعد مشکلات، آفات، پریشانیوں کے طوفانوں نے ہمارے گھر کا رخ کیا۔ سب سے پہلے میری نانی امی بیمار ہوئیں۔ اچانک ایک دن بیٹھے بیٹھے انہیں پیٹ درد ہوا، دوا کھانے سے آرام نہ آیا، ہسپتال لے گئے، ٹیسٹ ہوئے تو معلوم ہوا پیٹ میں کینسر ہے، اور وہ بھی آخری سٹیج پر۔ ہر کوئی حیران رہ گیا کہ یہ تو صحت مند تھی۔ چند دن شدید تکلیف میں گزرے، ساری رات ان کی چیخیں پورا محلہ سنتا تھا، اور وہ یوں ہی تڑپتی سلگتی اس جہان فانی سے گزر گئیں۔ میرے نانا ابو نے 2 شادیاں کی ہوئی تھیں، میری امی 4 بہنیں تھیں، تمام ہی بیمار رہتی تھیں۔ کسی کو شوگر ہو گئی، کسی کو کالا یرکان ہو گیا، اور کوئی جوڑوں کے درد میں مبتلا، اور کسی کو دماغی مسئلہ ہوا اور وہ پاگل ہو گئی۔ میری والدہ کو بھی میرے نانا کی وفات کے بعد شادی سے پہلے ایک عورت نظر آتی تھی جو ان کے پیٹ پر آ کر بیٹھ جاتی تھی، پھر شادی کے بعد ایک عورت اور ایک مرد نظر آنا شروع ہوئے۔ میری والدہ 30 سال سے بیمار ہیں، ابو نے ہر جگہ سے امی کا علاج کروایا، تقریباً پنجاب کے ہر حصے سے، یہاں تک کہ پنجاب کے باہر سے بھی، مگر امی ٹھیک نہ ہو سکیں۔ ہم جب بھی امی کو کسی عامل کے پاس لے کر گئے ہیں تو گھر کی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، یا پھر کسی بچے کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، یا پھر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے۔ میرے ابو کا 2 یا 3 بار ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جس وجہ سے ابو دماغی چوٹ لگنے سے مرگی کے مریض بن گئے ہیں۔ میری چھوٹی بہن اور بھائی کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا، دونوں کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ کچھ عرصہ بعد پھر ایک عامل کے پاس گئے تو میرا ایکسیڈنٹ ہوا، سر پر چوٹ لگی اور میں آج تک ٹھیک نہ ہوئی۔ میری والدہ کی بیماری شدت اختیار کرتی گئی، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس سے آرام آتا، نہ کسی عامل کے پاس سے۔ ہمارا ہر کسی سے یقین اٹھ سا گیا۔ پھر ہمیں اب کی رسالہ سے آپ کے بارے میں پتہ چلا، اور ہم تمام گھر والے آپ کا درس سننے کے لیے لاہور آئے۔ تسبیح خانہ آنے کی برکت اور آپ کا درس سننے سے ہمیں بہت سکون ہوا، اور اب ہم تمام گھر والے آپ سے بیعت بھی ہیں۔ آپ کے بتائے گئے وظائف بھی تمام گھر والے کرتے ہیں۔ والدہ کو جو خاتون اور مرد نظر آتے تھے اب نہیں آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر میں عجیب سی آوازیں آتی ہیں، وہ بھی آنا بند ہو گئی ہیں۔ گھر کے حالات پہلے سے بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ کاش آپ کی بات مان لیتا۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت مند، تندرست، توانا اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور نسلوں کو اللہ پاک تا قیامت شاد و آباد رکھے، آمین۔ بہت پریشان ہوں، بے بس ہوں، ہر طرف سے عزت، برکت، روحانیت نے منہ پھیر لیا ہے، بے چینی، گھبراہٹ، گناہوں کی راہوں پر گامزن ہو چکا ہوں، خود کو بہت روکتا ہوں مگر روک نہیں پاتا۔ کاش میں نے آپ کی بات مان لی ہوتی۔ میں نفس کے ہاتھوں مجبور ایک غیر محرم کے عشق میں مبتلا ہوں۔ آپ کو خط لکھا، آپ نے مجھے اس سے رابطہ کرنے سے منع فرمایا، مگر میں خود کو روک نہ سکا، دل اس کو چھوڑنے پر تیار نہ ہوا۔ بس وہ میری بے بسی اور نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ کا حکم نہ مانا، میری ساری روحانیت لے گیا، میری عبادات، تسبیح، مسنون دعائیں سب چھین گئیں، حتیٰ کہ اب 5 وقت کی نماز بھی بمشکل پڑھتا ہوں، دل عبادت سے اٹھ گیا ہوں۔ کاش آپ کا حکم مان لیتا، وہ بھی نہ رہی اور خود کو بھی برباد کر لیا۔ طب محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا، 100 بیماریوں کا علاج۔ فرمان حضرت امام رضا سلام علیہ رضوان۔ حضرت امام رضا سلام علیہ رضوان سے منقول ہے کہ جو کوئی روٹی کی فضیلت گیہوں گندم کی روٹی پر اتنی ہے جتنی ہم اہل سنت کی فضیلت تمام آدمیوں پر، ایک پیغمبر بھی ایسا نہیں گزرا جس نے جو کی روٹی یا آتش جو کھانے کے لیے دعا نہ کی ہو۔ جو کی روٹی کھا گیا، اس کے پیٹ میں درد باقی نہیں رہ سکتا، یعنی پیٹ درد سے نجات مل گئی۔ سوال یہ ہے کہ جو ہے کیا؟ جو کے دانے میں کیا چیز شامل ہے؟ اسے گندم کے آٹے کے متبادل کے طور پر اور اپنی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہماری صحت کے لیے اہم ترین سمجھا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں طب ماہرین کا کہنا ہے کہ 100 کے قریب بیماریوں کا علاج جو کی غذا میں پہنا ہے۔ جو کے دانے میں پانی، نائٹروجن مرکبات، گوند، چینی اور چربی کی معمولی مقدار کے علاوہ اس میں 59% سٹارچ ہوتا ہے
جو بدن کے اندر کولیسٹرول کو کم رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جو جسم کو فربا یعنی موٹا نہیں ہونے دیتا، یعنی جسم کو چست اور سمارٹ رکھتا ہے، جو کہ دانے میں تانبے کی مقدار بھی شامل ہوتی ہے، جو بوڑھوں، بزرگوں اور کمزور لوگوں میں جوڑوں کے درد کو ختم کرتی ہے۔ پھر اس میں سیلینیم جیسا ایک ایسا دھاتی عنصر بھی شامل ہے جو انسان کی چھوٹی آنت کے سرطان سے تحفظ دیتا ہے، جو کہ پتلی کھچڑی پکا کر اس میں شہد ملا کر ٹھنڈی کر کھانے سے بخار، قے، سفر روی، درد شکم میں بہت مفید ہے۔ پرانی قبض کے لیے جو کہ دلیے سے بہتر محفوظ کوئی اور دوا نہیں دیکھی گئی۔ پیٹ کے جملہ سوزشوں کا علاج، جو کہ 4 بڑے چمچ 4 سیر پانی میں اتنی دیر پکاتے جائیں کہ پانی نصف رہ جائے۔ یہ پانی آنتوں اور معدے کی سوزش، بخاروں کی تپش، پیشاب کی جلن، وقت کے نافذور کی جلن اور گردوں کی سوزش میں مفید ہے۔ جو کیوں اہم ہے؟ یہ روئے زمین پر پانے جانے والا ایک صحت مند اناج ہے جس کا سائنسی نام اونا سیٹیوا ہے، جو ایک گلوٹن فری ہول گرین ہے جو وٹامنز، منرلز، فائبر اور اینٹی آکسیڈنٹس کا ذریعہ تسلیم کیا جاتا ہے، جو کہ دلیے کے حوالے سے مختلف مطالعات انسانی صحت پر مفید اثرات کو ثابت کرتے ہیں، جنہیں اس طرح بیان کیا جاتا ہے: جو طبی فوائد کا خزانہ، جو کو اینٹی آکسیڈنٹس اور فائدہ مند مرکبات کا ذخیرہ قرار دیا جاتا ہے۔ ایک خاص اور اہم اینٹی آکسیڈنٹ آئیونتھرا امائڈ بھی ہے جو مکمل طور پر جو میں پایا جاتا ہے۔ آئیونتھرا امائڈ نائٹرک آکسائڈ کی تیاری میں مدد کر کے بلڈ پریشر کی سطح کو کم کرتا ہے اور خون کے بہاؤ کو بہتر بناتا ہے۔ جو میں ایک قسم کا حل شدہ فائبر بیٹا گلوکن بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے جس کے ذریعے کولیسٹرول کی سطح کو کم رکھا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی فائبر کی یہ قسم ہاضمہ کو بہتر بنانے والے بیکٹیریا کی نشو و نما کو بھی بڑھاتی ہے، جو بالخصوص ان افراد کے لیے بہترین غذا تصور کیا جاتا ہے جن کا وزن ذیابیطس ٹائپ 2 کے سبب بڑھ جاتا ہے، جو خون میں شوگر کی سطح کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ساتھ ہی استعمال کے ذریعے انسولین کی حساسیت کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ناشتے کے لیے ایک بھرپور غذا ہے، اسے کھانے کے بعد دیر تک بھوک نہیں لگتی اور پیٹ بھرا بھرا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو میں پایا جانے والا بیٹا گلوکن PPY نامی ہارمون کے اخراج کو فروغ دیتا ہے جس سے دن بھر میں کئی کیلوریز کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اسے جلد کی صحت بہتر بنانے کا ذریعہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ مزید برآں جو کا گاڑھا دلیا گزشتہ کئی برسوں سے خشک اور خارش والی جلد کے لیے بطور علاج استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ کینسر سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اسے کھانے سے قبض بھی نہیں ہوتی۔ جو میں کیونکہ اچھی خاصی مقدار میں فاسفورس اور کاپر موجود ہوتا ہے، اس لیے یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہوئے آپ کو جوڑوں کے درد اور ہڈیوں کی بیماریوں سے محفوظ رہنے میں مدد کرتا ہے۔ اس قدرتی غذا کا استعمال رنگت نکھارنے اور جھریوں کو روکنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ وزن میں کمی، ڈائٹ پلانز کم کیلوریز اور کم چربی والے کھانے ہوتے ہیں، جو کہ دلیے پر مبنی ڈائٹ پلان آپ کا وزن کم کرنے کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اسے کھانے کے بعد آپ زیادہ دیر تک شکم سیری محسوس کرتے ہیں اور آپ کو جلد کھانا کھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ مزید یہ کہ دلیہ آپ کو فائبر فراہم کرنے اور ہاضمہ کے نظام میں بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ کم خرچ ڈائٹ، یہ ایک کم خرچ ڈائٹ بھی ہے، ورنہ تو آپ کو وزن کم کرنے کے لیے زیادہ رقم بھی خرچ کرنا پڑ سکتی ہے۔ صحت مند طرز زندگی اور ڈائٹ پلان پر عمل کرنے کے لیے تجویز کیا جاتا ہے۔ آپ روزانہ کی بنیاد پر ورزش کی عادت بھی اپنائیں، اس طرح آپ اپنے جسم کو فٹ رکھنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ جو کا دلیہ کی ڈائٹ کے حوالے سے بنیادی خیال یہی ہے کہ اسے دن میں 2 یا پھر 1 بار کھا لیا جائے۔ اوٹ میل ڈائٹ پلان کا دوسرا مراحل پر مشتمل ہے۔ مرحلہ 1، پہلے ہفتے میں روزانہ 3 ٹائم معمولی کے کھانے کی بجائے صرف دلیہ کھا لیں۔ آپ کو چھنے ہوئے جو کے بجائے ثابت چھلکے والے جو کا دلیہ کھانا چاہیے، ساتھ میں آپ کچھ پھل اور اسنیکس بھی کھا سکتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ، پہلے ہفتے کے بعد آپ دوسرے ہفتے میں دن میں 1 یا 2 بار کھانے کے اوقات میں دلیہ کھائیں، البتہ اس کے ساتھ آپ کھانے میں صحت بخش اور کم چربی والی غذائیں بھی لیں گے۔ یہ مسائل یوں حل ہوئے کہ خود حیران ہوں۔ محترم حسن حکیم صاحب، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت آپ کا سر سجود ہو کر دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی تا قیامت آنے والی نسلوں کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، آمین۔ آپ سے 2013 میں ملاقات ہوئی تو آپ نے بتایا 1995 میں آپ اور آپ کی تمام فیملی پر کسی نے زبردست سفلی عمل کیا ہوا تھا، پر جب سے تسبیح خانہ سے جڑے ہیں نہ سمجھ آنے والے مسائل، پریشانیاں بہت حد تک ختم ہو گئی ہیں۔
اب میرے حالات یہ ہیں کہ الحمدللہ مجھے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، میرے دونوں بچوں کی حاضری تسبیح خانہ میں ہوتی رہتی ہے۔ میں بہت کچھ کرنا چاہتی تھی، آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن سر چکرانے لگتا تھا، بہت بری حالت ہو جاتی۔ پچھلے سال میں نے جو 15 دن تسبیح خانہ میں گزارے تھے، روزے بھی رکھے تھے، تب مجھے کچھ بھی نہ ہوا تھا، اور اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے روزے رکھے تھے۔ جب ابکری ملا تو شیطان نے ورگلایا، لیکن ایک بات حق اور سچ ہے تو اس سے جڑے رہنے کی کوشش کرتی رہی۔ میں نے اپنی اولاد کو ہمیشہ انہی راہوں پر چلانا چاہا۔ میں جو وظائف کر رہی ہوں وہ یہ ہے: سورۃ فلق 200 مرتبہ، سورۃ ناس 200 مرتبہ، شام یا ممیتو یا کافیسو محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ 313 بار، صبح شام بیت کی تسبیحات، یا حفیظو یا سلامو ایک تسبیح، حامیم لا ینصرون 313 بار۔ اللہ پاک آپ کی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ دھند جھالا دکھائی نہ دینے کے لیے آزمودہ۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ آنکھوں کے امراض کے لیے میرے پاس انتہائی لاجواب نسخہ ہے۔ شافی ہلدی کی گراہ 1 عدد لے کر چینی کی پیالی میں ڈالیں، پھر اس پر 1 لیمو نچوڑ دیں۔ اب اس کو انگاروں پر رکھ کر پکائیں۔ جب پانی جذب ہو جائے تو 7 لیمو جذب کریں، باری باری۔ بس یہ گراہ مرمرہ کی ہم خواص ہو چکی، باریک پیس کر اس کے برابر سرما سیاہ ملا کر خوب رگڑیں۔ دھند جالا دکھائی نہ دینے کے لیے آزمودہ ہے۔